بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزشتہ سبق میں ہم نے علم اصول کی تعریف بیان کی تھی اور اس میں استنباطی عملیات اور پروسیجر میں استنباطی فعالیتوں میں عناصر مشترکہ کے علم کے بارے میں بحث کرنے والے علم کو یا فن کو علم اصول قرار دیا. آج کے سبق میں ہم مثالوں کی روشنی میں اسی عناصر مشترکہ کے بارے میں کچھ وضاحتیں پیش کریں گے. تو آئیے پہلے عبارت کی طرف چلتے ہیں. وَلِكَيْ نَسْتَوْعِبَ هَذَا التَّعْرِيفِ يَجِبُ أَن نَعْرِفَ مَا هِيَ الْعَنَاصِرُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ وَلْنَذْكُرْ لِأَجْلِ ذَلِكَ نَمَاذِجَ بِدَائِيَّةً من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. وراوي النص يعقوب بن شعيب وهو ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبر نقله حجة، والنتيجة هي أن الارتماس حرام. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. فالعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. یہ تو آج کی عبارت تھی، تو اب اس کی وضاحت کرتے ہیں. 3 سوال یہاں پہ شہید نے رکھے ہیں اور ان 3 سوالوں کے ضمن میں 3 مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلا سوال جو یہاں پہ شہید نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جب اپنے والد کے مال سے وراثت کا حصہ دار بنتا ہے تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا قہقہ لگانے سے، زور سے ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟
تو اب 3 سوالوں میں سے آج کے سبق میں، کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، اس کے گنجائش کے تحت پہلے 2 سوالوں کا جواب دیں گے اور استدلال کی کیفیت کا بیان کریں گے۔ تو پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا کہ کیا روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے؟ تو فقیہ کا اس کے بارے میں جواب یہ ہوگا کہ جی، روزہ دار پہ غوطہ لگانا حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فقیہ کہے گا یعقوب ابن شعیب کی روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، کہ نہ تو آب میں احرام والا شخص غوطہ لگا سکتا ہے اور نہ ہی روزہ دار۔ تو ان میں نہیں موجود ہے کہ غوطہ نہیں لگانا چاہیے، یا وہ خبر ہے کہ جو مقام نہی میں ہے، یعنی نفی ہے جو مقام نہی میں ہے۔ تو محرم بھی غوطہ نہیں لگا سکتا اور صائم یعنی روزہ دار بھی غوطہ نہیں لگا سکتا۔ تو خبر میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز دلالت ہے، یعنی اس خبر کی دلالت کیا ہے، یعنی اس کے الفاظ میں کیا دلالت ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں یہ جملہ کیونکہ نہیں کا ہے یا خبر کا ہے جو نفی ہے، نہیں کے مقام میں، تو عرف میں یعنی عام جو معاشرہ ہے اس میں یہ اس کی جو دلالت ہے، جو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ منع کے اوپر ہے، یعنی من کر رہا ہے، شارع نے اس کو روکا ہے، جسے فقہ اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے۔ تو عرف عام اس کو حرام کے دلالت سمجھتا ہے اور اس سے منع کو سمجھتا ہے کہ شریعت نے اسے روکا ہے، رک جانا چاہیے، ترک کو سمجھا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بس نہ تو محرم پانی میں غوطہ لگا سکتا ہے، نہ ہی صائم یعنی روزہ دار۔ یہ اس کی دلالت ہے۔ دوسرا اس کی سند ہے، کیونکہ یہ خبر واحد ہے تو سند کو یہاں پہ معتبر ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں سند میں جو راوی ہیں سب کے سب ثقہ ہیں، اور ثقہ کی جو روایت ہے، یعنی ثقہ سے مراد قابل اطمینان آدمی جو عام طور پہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی روایت کیا ہے؟ حجت ہے، یعنی اس کی روایت معتبر ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلی مثال ہے کہ جس میں فقیہ نے روزہ دار پہ غوطہ لگانے کو حرام قرار دیا اور اس حرمت کی جو کیفیت استنباط ہے اس کا بیان کیا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے سوال میں جو فقیہ کا جواب کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ کیا اپنے والد کے مال سے وراثت کا حصہ دار بننے پر بھی انسان پر خمس واجب ہے یا نہیں، یعنی اپنے والد کا جو حصہ ملا ہے کیا اس پر بھی خمس ہے یا نہیں ہے۔ تو فقیہ کہے گا کہ نہیں، واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ علی ابن مہزیار کی روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الخمس ثابت فی المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن۔ خمس اس میراث میں ثابت ہے کہ جس کے بارے میں گمان نہ کیا جائے، عام طور پہ جہاں سے میراث ملنے کا گمان نہیں ہوتا، مثلا چچا کی میراث ہے، ماموں کی میراث ہے، دور پرے کے رشتہ داروں کی میراث ہے، جس کا کوئی چانس نہیں ہوتا انسان تک پہنچے، کیونکہ ان کے اپنے وارث موجود ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں اور دیگر رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو تیسرے درجے کے رشتہ داروں تک عام طور پہ وراثت نہیں پہنچتی۔ اگر فرض کریں کوئی ایسا خوش نصیب ہو جس تک وراثت پہنچ جائے تو اس میں خمس ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی جو دلالت ہے وہ یہ ہے کہ عرف عام میں یہ دلالت ہے عدم وجوب کے اوپر، کیونکہ جو والد کی میراث ہے یا بیٹے کی جو میراث ہے وہ کیا ہے؟ یحتسب ہے، لا یحتسب نہیں ہے۔ لا یحتسب یعنی جہاں گمان نہ ہو، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، انسان کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا۔ یہاں پہ بھی یہی ہے
کہ ایسی میراث کے جس کا گمان نہ کیا جا سکے۔ تو یہاں پہ عرف عام میں یہ میراث والد کی میراث کو شامل نہیں ہے، بیٹے کی میراث کو بھی شامل نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے بھی راوی ثقہ ہیں اور ثقہ کی روایت حجت ہے۔ تو یہ دو سوال ہیں جن میں کیا ہوا، کیفیت استنباط بیان کی کہ ایک دلالت ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے، اس میں عرف عام ہے، اور اس میں دو علیحدہ علیحدہ ابواب ہیں، ایک جو ہے وہ خمس کا باب ہے، ایک روزے کا باب ہے، تیسری مثال بھی ابھی آئے گی جس کا تذکرہ اگلے سبق میں ہم کریں گے۔ تو یہ ساری مثالیں ان کی روشنی میں مشترکہ عناصر کو دیکھیں گے کہ ایک مشترکہ عناصر مثلا عنصر عرف عام کا ہے، ایک مشترکہ عنصر سند کا ہے، راوی کا ہے، ثقہ وثاقت خبر کا عنصر ہے۔ تو ان مشترکہ عناصر کو کے علم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم اصول کہتے ہیں۔ تو آئیے عبارت کی جانب چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلِكَيْ نَسْتَوْعِبَ هَذَا التَّعْرِيفَ يَجِبُ أَن نَعْرِفَ مَا هِيَ الْعَنَاصِرُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي عَمَلِيَّةِ الاستنباط، اس لیے کہ تاکہ ہم اس تعریف کو مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ استیعاب کہتے ہیں مکمل عبور حاصل کرنے، مکمل گھیرنے کو، تو یہاں مراد وہی عبور حاصل کرنا یا مکمل طور پر درک کرنا۔ تاکہ ہم اس تعریف کو مکمل طور پر درک کر سکیں، اس کا ادراک کر سکیں، سمجھ سکیں، واجب ہے کہ ہم سمجھیں کہ عناصر مشترکہ کیا ہوتے ہیں عملیات استنباط میں۔ وَلْنَذْكُرْ لِأَجْلِ ذَلِكَ نَمَاذِجَ بِدَائِيَّةً مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ، ہم اسے سمجھانے کے لیے کچھ ابتدائی مثالیں دیتے ہیں۔ نماذج جمع ہے نموذج کی، اور مراد مثال ہے، بدائیہ یعنی کچھ ابتدائی مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ مخاطب ہمارا ابتدائی طالب علم ہے تو اس لیے ابتدائی مثالیں دے رہے ہیں۔ من هذه العملیت، اس استنباطی عملیہ کی، فی صیغ مختصرۃ، مختصر صیغوں میں، مختصر الفاظ میں، لکی نصل عن طریق دراست هذه النماذج، تاکہ ہم پہنچ سکیں ان مثالوں کے مطالعے سے، والمقارنۃ بینہا، اور ان کو آپس میں مقایسے سے، ان مثالوں کو غور کرنا ہے اور ان کا مقایسہ کرنا ہے۔ اس مقارنے اور ان کے مطالعے کے توسط سے ہم نے پہنچنا ہے، نصلہ کہاں پہنچنا ہے، الی فکرۃ العناصر المشترکہ، فکرت عناصر مشترکہ کی طرف پہنچنا ہے، یعنی عناصر مشترکہ کو سمجھنا ہے۔ فی عملیت الاستنباط، عملیات استنباط میں اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عناصر مشترکہ کو سمجھنا ہے کہ عناصر مشترکہ کیا ہوتے ہیں۔ افرضوا ان فقیہا واجہ هذه الاسئلۃ، فرض کریں کہ ایک فقیہ ہے جس کے سامنے یہ سوال رکھے جاتے ہیں، یہ فقیہ ہے جو مواجہ کرتا ہے، سامنا کرتا ہے ان سوالوں کا۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے، هل يحرم على الصائم ان يرتمس في الماء، کیا روزہ دار پر حرام ہے کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے؟ دوسرا سوال، هل يجب على الشخص اذا ورث مالا من ابیہ ان یؤدی خمسہ، کیا ایک شخص پر واجب ہے جب وہ اپنے باپ سے کوئی مال ارث میں لے تو اس کا خمس عطا کرے؟ تیسرا یہ کہ حل تبطل الصلاۃ بالقہقہۃ فی اثنائہا، نماز کے دوران اگر قہقہ لگائے تو کیا اس کی نماز باطل ہے؟ یہ تین سوال ہیں، تو ہم فی الحال پہلے دو سوالوں کی طرف جاتے ہیں اور تیسرے سوال کو اگلے سبق میں موصول کر دیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ غوطہ لگانے کے حوالے سے، فَإِذَا أَرَادَ الْفَقِيهُ أَن يُجِيبَ عَلَى هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ فَإِنَّهُ سَوْفَ يُجِيبُ عَلَى السُّؤَالِ الْأَوَّلِ مَثَلًا بِالْإِيجَابِ، پہلے سوال کے بارے میں
اگر فقیہ ان سوالوں کا جواب دینا چاہے تو پہلے سوال کے بارے میں اس کا جواب مثبت ہوگا، بالایجاب یعنی مثبت جواب دے گا۔ کیا حرام ہے؟ جی حرام ہے، مثبت جواب سے مراد یہ ہے۔ وہ وضاحت کر رہے ہیں، واو کے بعد جو ہے اگلا جملہ اسی کی تفسیر ہے، بالایجاب یعنی مثبت جواب دے گا، اور وہ کہے گا کہ انہ یحرم الارتماس علی الصائم، حرام ہے روزہ دار پر کہ وہ سر کو پانی میں ڈبو دے، غوطہ لگائے۔ وَيَسْتَنْبِطُ ذَلِكَ بِالطَّرِيقَةِ التَّالِيَةِ، اور اس حکم کو استنباط کرے گا اس روش سے، اس طریقے سے۔ کیسے؟ کہتے ہیں قد دلت روایت یعقوب ابن شعیب عن الامام الصادق علیہ السلام على حرمت الارتماس علی الصائم۔ یعقوب بن شعیب کی جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہ روایت دلالت کرتی ہے حرمت ارتماس علی الصائم پر، روزہ دار پر غوطہ لگانا حرام ہے۔ کیسے دلالت کرتی ہے؟ فقد جاء فیہا، یعنی اس روایت میں آیا ہے کہ انہو قال، کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا، لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، غوطہ نہیں لگائے گا محرم پانی میں، اور صائم بھی غوطہ نہیں لگائے گا۔ اس کو خبری بھی پڑھ سکتے ہیں اور انشائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، لا یرتمس اگر نہیں کا جملہ ہو تو لا یرتمس ہوگا، اگر نفی کا ہو تو لا یرتمسو ہوگا۔ دونوں صورتوں میں یہ دلالت کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ منع کے اوپر، کہ منع کر دیا گیا ہے محرم کو بھی اور روزہ دار کو بھی کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے۔ والجملۃ بہذا الترکیب تدل فی العرف العام علی الحرمہ، اور اس ترکیب کے ساتھ جو جملہ ہے وہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے۔ کہاں؟ عرف عام میں۔ عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ جو خبر مقام نہی میں ہو یا جو نہیں کا صیغہ ہے وہ منع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور منع جب شارع منع کرتا ہے کسی کام سے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وراوی النص سے یعقوب بن شعیب، جو نص کا جو راوی ہے وہ یعقوب بن شعیب ہے، اور وہ ثقہ ہے، یعنی مورد اطمینان ہے، قابل اطمینان ہے۔ والثقۃ وإن كان قد يخطئ او یشذ احیانا، ثقہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور وہ شاذ طور پہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یشذ احیانا سے مراد جھوٹ بولنا ہے، یشذ یعنی قاعدے سے نکل جانا ہے، شاذ ہونا یعنی عمومی رویے سے ہٹ جانا۔ عمومی رویہ کیا ہے کہ ایک قابل اطمینان آدمی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول دے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شاذ طور پر اپنے اس عمومی رویے سے ہٹ جائے۔ لیکن الشارع امرنا بعدم اتہام الثقۃ بالخطأ او الکذب، لیکن شارع نے ہمیں دستور دیا ہے کہ آپ جو مطمئن لوگ ہوتے ہیں، قابل اطمینان لوگ ہوتے ہیں، ان کو تہمت نہ دیں خطا کی یا جھوٹ کی۔ واعتبر نقلہ حجتا، اور شارع نے اس کی نقل کو، اس کی روایت کو حجت قرار دیا ہے۔ والنتیجۃ ہی ان الارتماس حرام، اس سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ارتماس حرام ہے، غوطہ لگانا حرام ہے۔ دوسری مثال، وَيُجِيبُ الْفَقِيهُ عَلَى السُّؤَالِ الثَّانِي بِالنَّفْيِ، دوسرے سوال کے جواب میں جو خمس کے وجوب کے بارے میں تھا، اس میں فقیہ کا جواب ہوگا کہ نہیں، نفی کا جواب ہوگا، خمس واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ رِوَایَةَ عَلِيِّ بْنِ مَحْزِیَارٍ جاءت فی مقام تحدید الاموال۔ جی علی ابن محزیار کیونکہ اجمی ہے تو ظاہر غیر منصرف ہوگا، علی ابن محزیار جاءت
فی مقام تحدید الاموال. یہ روایت کہاں پہ آئی ہے؟ مقام تحدید اموال میں آئی ہے، یعنی اموال کی حدود کو معین کرنے کے بارے میں آئی ہے. کون سے اموال؟ کہ جن میں خمس واجب ہے، ان اموال کو بیان کر رہی ہے جن میں خمس واجب ہے. تو پس روایت کا جو مقام ہے وہ مقام بیان ہے، وہ مقام تحدید ہے. تحدید سے مراد کیا ہے؟ حد بندی کرنا، ان اموال کی حد بندی کرنا، ان اموال کی چار چوب معین کرنا جن میں خمس ہے. تو بس تمام اموال کا ذکر ہونا چاہیے. اور ان میں کون سے مال کا ذکر ہے؟ خمس میں کہا گیا ہے کہ ان الخمس خمس ثابت فی المیراث، میراث کے حوالے سے جو مال وہاں پہ جس میں خمس کا تذکرہ ہے وہ فقط وہ والی میراث ہے. کون سی میراث؟ الذی لا یحتسب، ایسی میراث جس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کیا جاتا. پھر اس کو من کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. وہ کون سی میراث ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان کو گمان نہیں ہوتا کہ اسے ملے گی؟ کہتے ہیں من غیر اب ولا ابن، وہ باپ کی میراث بھی نہیں ہوتی اور بیٹے کی میراث بھی نہیں ہوتی. تو باپ اور بیٹے کے علاوہ اگر دور پرے کی میراث ہو تو وہاں پہ خمس ہوتا ہے، لیکن باپ کی میراث اگر بیٹے کو ملے یا بیٹے کی اگر باپ تک پہنچے تو یہ اس میں کوئی خمس نہیں ہوتا. والعرف العام يفهم من هذه الجملة ان الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الاب الى ابنه. کہتے ہیں عرف عام اس جملے سے یہ سمجھتا ہے کہ شارع نے میراث پر خمس واجب، اس میراث پر خمس واجب نہیں کیا کہ جو منتقل ہوئی ہے باپ سے بیٹے کی طرف. یہ تو ہو گئی اس کی دلالت. اب سند کی طرف آتے ہیں. والراوی ثقۃ، راوی ثقہ ہے، وخبر الثقۃ حجۃ، اور ثقہ کی روایت حجت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ان الخمس فی ترکۃ الاب غیر واجب، خمس جو ہے وہ باپ کے ترکے میں واجب نہیں ہے. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے 2 مثالیں پڑھی. 3 سوال تھے، 3 مثالیں تھیں جن میں سے 2 مثالیں ہیں آج کے سبق میں، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ایک اور مثال پڑھیں گے. اور اس میں ان 2 مثالوں میں ہم نے استنباط حکم کی کیفیت بیان کی کہ کیسے جو ہے وہ حکم شرعی کا استنباط کیا جاتا ہے. اور ہم نے بتایا کہ ان روایات میں دلالت کے اعتبار سے عرف عام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور اسی طرح روایت کی استنادی حیثیت پر بحث ہوتی ہے کہ کیا وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے. اگر ثقہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ قابل اطمینان ہے اور اس پر اطمینان کرنا شریعت کا دستور ہے، اس لیے اس پر اطمینان کیا جائے گا اور پھر اس روایت کو حجت قرار دیا جائے گا. تو اگلے سبق میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ کیسے عناصر مشترکہ کو تشکیل دیتے ہیں، اور پھر عناصر مشترکہ کو ہم کیسے اصول میں زیر بحث لاتے ہیں. امید ہے آپ کے لیے یہ سبق بھی مفید رہا ہوگا. کامیاب رہیں، سرفراز رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.